الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، آج دا ساڈا موضوع درود شریف. درود شریف دی فضیلت، اہمیت. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام کثرت سے بھیجو. ایک معنی بھی کہ ضرور بھیجو. تاکید کی گئی، تسلیمہ، ضرور، تاکید. اس آیت مقدسہ کے اندر جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام کی کثرت کرو. اس کے اندر سب سے پہلی بات تو ہم شان نزول کی طرف چلتے ہیں. اس کا تعلق اگر ہم پیچھے لے کر جائیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام اور فرشتے اور خود رب کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر اس سے پہلے بھی درود بھیجتے تھے. نبی بھی درود بھیجتے رہے، اللہ تعالیٰ تو دے فرشتے، اور خود صحابہ کرام اس آیت سے پہلے درود پڑھا کرتے تھے. لیکن یہاں پر تاکید کر دی گئی ہے اور قیامت تک کے لیے حکم جاری ہو گیا. ایک وقت تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا کفر کا گروہ طائف کی وادی میں جمع ہو گیا اور آپ پر بہت ستم ڈھائے گئے. تو اس کے تدارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی تاکہ دیدار خداوندی کے اندر سرشار رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے غموں کو بھول جائیں. تو اب مومنوں کو یہاں یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں بھی دنیا کے غم ہیں اور تم ان کو بھلانا چاہتے ہو تو تم رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے ان پر درود بھیجو. غزوہ احزاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ کرام کے درمیان جلوہ گر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی فرمایا: اے صحابہ، تم مجھے مبارک کیوں نہیں دیتے؟ چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا. عرض کی حضور کس بات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آیت کریمہ عطا فرما دی ہے جو مجھے دنیا معافیہ سے بھی زیادہ محبوب ہے. عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. صحابہ کرام بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے لگے. اس میں ایک بات بہت ہی قابل غور ہے کہ اس کے اندر ہمیں حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر فرمایا. یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ عمل خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو میرے نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ کام پہلے ہی سے کر رہے ہیں. تو درود شریف دی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی گئی. جاننا چاہیے کہ اس کا اظہار کیوں کر ہوا. کنا اللہ تعالیٰ نے شروع دن تو ہی پہلے جس وقت سلسلہ انسانیت دا شروع ہویا، آدمیت دا، تو درود شریف دی فضیلت ایسی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دے نکاح دے ہویا تے حق مہر درود شریف رکھا گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نو عروج دین واسطے اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا، فرشتیاں والا سجدہ کروایا. تو فرشتیاں دا سجدہ ایک دفعہ سی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت آبرو دا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی
عظمت قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہے گی، اور اس عمل میں فرشتوں کو بھی شامل کیا گیا، خود تو ہیں ہی، اس میں اپنے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو بھی شامل فرمایا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے حدیث بیان کی تھی اور فرشتوں کے متعلق کہ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے دعائے استغفار، دعائے رحمت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ وہی فرشتے ان کے لیے بہت ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نام سنتے جائیں، مجھ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے ان کے ذات بے اختیار حرکت میں آ جائیں۔ فرشتوں کی دعائیں ان کے لیے ہیں، یعنی کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے مقرر کر دے جڑے دعائے رحمت کر دیں بندیاں واسطے۔ تو جدوں بھی بندہ کوئی درود شریف پڑھدا ہے تو وہ فرشتے وہ واسطے دعائے رحمت فرماندے ہیں۔ درود کا مقام یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتے درود پڑھ رہے ہیں تو کچھ پڑھنے والے واسطے دعا کر رہے ہیں۔ درود و سلام سے کیا مراد ہے؟ ایک عرب شاعر نے کہا تھا، اگر تم پر کوئی دن تنگی کا آ جائے، پریشانی کا آ جائے، تو رات کی تاریکیوں میں اپنے آقا و مولا پر درود بھیجا کر۔ درود شریف ایک ایسا لازوال امر، ایسی عبادت کے ایمان والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ بتائے گی کہ وہ ذات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ان کے اس احسان کا تقاضا ہے، حکم دیا گیا کہ جس قدر کفار ان کی مذمت کرتے تو ان پر زیادہ سے زیادہ ان کی تعریف کرو، جس قدر وہ ان سے بغض رکھتے تم ان سے زیادہ محبت کرو، جس قدر وہ نفرت کا اظہار کرتے تم ان سے زیادہ ان کے گرویدہ ہو جاؤ۔ اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ تو اپنے نبی پر درود بھیج اور رحمت کاملہ بھیج۔ صلات، درود، صلات کیا جاندہ ہے درود، نماز بھی صلات ہے۔ صلات دے کئی معنی، ادھر ایک معنی دعا ہے، ایک معنی محبت کے ساتھ کسی کی طرف دیکھنا، جھکنا، ایک معنی تعریف، توصیف اور ثنا کرنا۔ یہاں جب ہم دیکھتے ہیں رب کریم جب ہمیں فرما رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی، کہ یا اللہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج، اصل میں یہ عاجزی کا اظہار ہے، انکساری کا اظہار ہے کہ تیرے حبیب کی جو شان ہے کما حق ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، ہم درود بھیجنے کا جو تقاضا ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکتے، تو جو ہمیں حکم دے رہا ہے ہم اس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج، درود کاملہ بھیج، کیونکہ ہم اس ذات کی شان اور قدر و منزلت کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، تو رب ہے، تو جانتا ہے، اپنے حبیب کی شان کے لائق ان پر درود بھیج۔ اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں کہ تو دین اسلام کو غلبہ عطا فرما، اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرما، ان کی شریعت کو باقی رکھ، دنیا کے اندر ان کے درجات بلند فرما، قیامت کے دن ان کی شانوں کا اظہار فرما۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم درود کیسے بھیجیں؟ متعدد روایات ہیں، ان روایات کا آغاز انہی الفاظ سے ہوتا ہے اللہم صلی علی۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دراصل ہمارا جو درود بھیجنا ہے وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، یا اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق رحمت کاملہ بھیج، یعنی درود رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بھیج رہا ہے، رحمت نازل کر رہا ہے، فرشتے اپنے مطابق بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بھیج رہا ہے، سانو حکم تے اسی اگوں کہہ رہے ہیں یا اللہ تو رحمت بھیج، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ بھیج۔ کیوں کہ جس لائق ہے اس ذات، جس شان دے لائق وہ اسی درود نہیں بھیج سکتے، اس واسطے دعا کرنے اللہ پاک دی بارگاہ کہ یا اللہ تو انہاں دی شان دے لائق درود بھیج، انہاں تے رحمتاں نازل فرما، اور دنیا تے بھی آخرت تے انہاں دے ذکر نو بلند فرما۔ تو اس واسطے اسی یہ کرنے۔ فرشتوں کا مقام، فرشتے جڑے نے وہ عالم بالا دے وچ نے، اتھے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان انہاں تے رحمت دے متعلق، تے اسی عالم سفلی دے وچ، اتھے عالم سفلی ہے تو ادھے وچ رہ کے دعا کر رہے ہیں۔
اوپر کی مخلوق اور نیچے کی مخلوق ہر لمحہ اس کے حبیب کی تعریف کرتی رہے درود کی صورت میں۔ پورے قرآن میں نماز کا حکم ہے، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، کہیں بھی رب نے اس سے پہلے یہ خبر نہیں دی کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ باقی جنیاں عبادتاں نے جو کوئی سانو حکم دیتے وہ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرنا ہے، میں بھی نماز پڑھنا، میں بھی حج کرنا، میں بھی روزہ رکھنا، تسی رکھو نہیں۔ وہ ایک عمل ایسا ہے میں بھی یہ کام کرنا، میرے فرشتے بھی کر دینے تے تسی بھی انہاں تے درود و سلام ضرور بھیجو، تاکید فرمائی گئی۔ تو حدیث شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ قیامت نو میرے سب سے قریب ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ اور اربوں خربوں انگنت فرشتے سرکار دو عالم وسلم پر ہر لمحہ درود سلام بھیجتے رہتے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم پر رحمت نازل نہ فرماتا ہو اور اس کے فرشتے دعائے رحمت نہ کرتے ہوں۔ یہ تے ہر وقت معاملات چل رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم اور رحیم مکرم ہیں، سب سے زیادہ شفیق ہیں، سب سے زیادہ عظیم اور سخی ہیں، اور حبیب خدا کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے شکر میں ہم پر درود پاک پڑھنا مقرر کیا۔ اس پر بھی کمال یہ ہے کہ درود پڑھنے اور اس کی طرف سے لوٹا دیا جائے۔ یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ اگر تہانوں کوئی سلام کرے، درود و سلام پڑھ دے، تہانوں کوئی سلام کرے تو کم از کم اتنا واپس ضرور لوٹاؤ انہوں، بلکہ ہو سکے تو اس تو زیادہ دیو۔ ہن اسی نماز دے وچ بھی درود و سلام پڑھنے اس تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ ہن پہلے سلام آ گیا نماز دے وچ تے بعد وچ درود ابراہیمی آ گیا۔ اگر نہیں پڑھا جائے گا تو نماز نہیں ہوئے گی۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ بہت بڑا نقطہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، یعنی السلام علیکہ، علیکہ جو لفظ ہے یہ واحد مذکر حاضر موجود، جیڑا ساڈے سامنے بندہ موجود ہے او دے واسطے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جیڑا بندہ ساڈے سامنے موجود ہے، حاضر ہے، سامنے ہے، علیکہ، جیڑا دور ہے دے واسطے علا، ان پر، یہ نہیں کہتے ان پر، کیا کہہ رہے ہیں؟ علیکہ، آپ پر، مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی، یعنی آپ سن رہے ہیں، علیکہ آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ بھی وہی چیز ہے۔ ادھر کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو۔ کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہاں سلام ہے، آگے درود شریف بھی آ رہا ہے نماز میں، ادھر اکٹھا پڑھنا ہے۔ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو صلاۃ و سلام ضرور پڑھو۔ صلو سلام، صلاۃ درود، وسلموا سلام، تسلیمہ ضرور پڑھو، صلاۃ و سلام ضرور پڑھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہے کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ضرور پڑھو۔ تو ہم پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، کیوں؟ نماز میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے۔ اب کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کی مرضی، اس کی قسمت کہ جی ایسے نہ پڑھو۔ جب نماز میں پڑھتے ہو تو پھر کہاں ہوتے؟ اس وقت یہ ہونا چاہیے ذہن میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہے، آپ کا تصور رکھ کے پڑھنا چاہیے، اور میرا سلام سن رہے ہیں، میرا سلام سن رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں تو سارے پڑھتے ہیں، اگر نہیں سن رہے تو بدل دو،
بدل دو اس کو، السلام علیکہ، علیکہ کی جگہ علی پڑھ دو کہ نبی پر سلام ہو، ان پر سلام ہو، یہ بدل دو۔ کسی میں ہمت ہوئی کہ ہم آج 1400 سال سے اب تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی بدل سکے اس کو، بدل دے گا نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جب نماز میں اقرار کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو بعد میں تمہیں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں کوئی تکلیف ہوتی، بعد میں کیوں اعتراض اٹھاتے ہو کہ ایسے نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہاں پہ سنتے ہیں، یہاں نہیں سنتے، تو پھر نماز میں تم وہاں تھوڑی، جب وہاں پڑھو تو وہاں پڑھ لینا علیکہ، یہاں بدل دو۔ آگے آ رہی ہے حدیث مبارکہ۔ تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے دنیاوی خیالات کو پاک کرنے کا حکم، اور ذہنی یکسوئی ہونی چاہیے درود شریف پڑھتے وقت، تو اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ امام مالک کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے وقت آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور آپ فرماتے کہ تم تصور کرو کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور کیا عمل کر رہے ہیں، جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں، اس عمل کے اندر مصروف ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ فرض واجب نہیں ہے، مگر ادب کا تقاضا ہے کہ درود پڑھو تو تمہارا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو جہاں موجود ہو، اور وہ آداب اور تقاضے بجا لاؤ۔ پھر فرمایا درود پڑھتے ہوئے جلوہ جانا کا تصور کیا جائے، والضحیٰ کے چہرے کا تصور ہو، علم نشرہ کے سینے کا تصور ہو، واللیل کی زلفوں کا تصور ہو، اور ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا تصور ہو، تو درود پڑھنے کا لطف اور ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ عالم بالا کہاں، میں عالم سفلی کے اندر ہر لمحہ اس کے نبی کی ذات پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ پھر ہم یہ بات سمجھیں کہ درود کا معنی کیا ہے؟ رحمت کاملہ۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمارے سارے عمل ایک طرف، تیری رحمت کا ایک حصہ ایک طرف، ایک رحمت جس کے لیے ہم محتاج ہیں اور دعا مانگتے ہیں، وہ رحمت ہر لمحہ جس ہستی پر اتری ہے وہ ذات روح کائنات اور جان کائنات ہے۔ بیت المقدس جدو انبیاء علیہ السلام سارے جمع ہوئے معراج دی رات، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ کتاب دا نام انہاں دی کتاب مدارج النبوہ کے اندر بیان فرمایا کہ معراج شریف میں جب بیت المقدس کے اندر انبیاء علیہ السلام جمع تھے، اس وقت نماز پڑھنے کے لیے جو اذان دی گئی تو جبرائیل نے اذان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور درود و سلام پڑھا، پھر اذان دی، یعنی اس ماحول کے اندر بھی فرشتے اور انبیاء اس درود کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم انہوں نے کتاب ہے کے اندر یہ بات واضح کی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشاۃ اللمعات کے اندر اور بہت سارے اکابرین نے یہ بات واضح کی ہے کہ جب تو نماز کے اندر بیٹھے ہو تو سلام علیکہ پر پہنچنا، تو وَأَحْضِرْنِي قَلْبَكَ النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں حاضر سمجھو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریم چہرہ تمہارے دلوں کے اندر سما جائے، پھر تم عرض کرو السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس رب کی نماز پڑھ رہے ہیں اس رب کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے نا، رب کا تصور تو نہیں ہو سکتا، تصور تو ہوگا تصور جانان مصطفیٰ کا۔ اب یہی تصور جو تمہیں در مصطفیٰ تک لے کر گیا ہے، تو جو مصطفیٰ کی ذات تمہیں بقا باللہ کی منزل تک پہنچائے گی، پھر صرف اللہ تک پہنچانا لیو ذات مقدسہ ہے، پہلے سرکار تک تے پہنچو۔ حدیث کے اندر کثر کے ساتھ درود شریف کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتہ اس کا درود لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اب جب وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا درود لے جا کر اس کی قبر کے پاس اس کے لیے ایسی استغفار کرو کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اس درود کی برکت سے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عمار، بے شک اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو تمام مخلوق کی سماعت عطا فرمائی ہے۔ وہ سارے دی گلاں سن رہا،
سن رہے جو بھی بول رہے ہیں دروشی پڑھ رہے ہیں، وہ ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے۔ میرے وصال کے بعد قیامت تک وہ میری قبر پر کھڑا رہے گا۔ جو بھی شخص مجھ پر درود بھیجے گا اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر اس کی طرف سے مجھ پر پیش کرے گا، فرشتہ یہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود بھیجا ہے، اللہ رب العزت اس درود کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ فرشتہ ہے، ایک فرشتہ اتنے کھڑا ہے، ادھر پیر زمین تے تے سیر آسمان تے، جتھے بھی کوئی دروشی پڑھدا ہے وہ دروشی سرکار دی بارگاہ وچ پیش کردا ہے۔ جیڑے عام لوگ نے دروشی پڑھن والے یکسوئی نال نہیں پڑھدے، پوری توجہ نال نہیں پڑھدے، انہاں دا درود فرشتے پہنچاندے۔ جیڑے لوگ عاشق حضرات پوری توجہ دے نال عشق و مستی دے وچ آن کے سرکار دے تصور دے وچ آن کے درود پڑھدے، انہاں دا درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماندے ہیں۔ اس واسطے بزرگاں نے فرمایا کہ پوری توجہ دے نال، تو بلکہ یہی سمجھنا چاہیے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روز مبارک سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے بیٹھ کے سرکار دی ذات صلاۃ و سلام دے نذرانے پیش کر۔ پھر یہ کہ کیڑے دن خاص نے، جمعہ دا دن بڑا خاص ہے دروشی پڑھنے واسطے۔ جمعہ دی فضیلتاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کی جو برکات ہیں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ ہوئی، سور پھونکا جائے گا وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، اور دیگر فضائل بیان فرمانے کے بعد فرمایا جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود میں خود سنتا ہوں۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی حضور جب آپ کا وصال ہو جائے گا تب بھی آپ درود سنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل، تو اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، صرف زندہ ہی نہیں ہوتا بلکہ عبادت کرتا ہے اور اس کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تمہارا درود میں خود قبر کے اندر سنوں گا اور تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا، دو میں کام وہ دی وضاحت میں کر دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہروں کو بھی پہچانتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں محلے سے فلاں علاقے سے اس نے یہ درود بھیجا۔ فرشتے نو ہر ایک دا نام دا بھی پتہ، وہ باپ دا نام دا بھی پتہ۔ وہ دروش ایک وقت کنے لوگ دروشی پڑھ رہے ہوندے، تو انہاں دا نام لے کے وہ باپ دا نام لے کے عرض کردا سرکار فلاں نے درود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود بھی سننا تے درود پہنچایا بھی جاتا ہے میرے تک۔ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو مسلمان مجھ پر درود سلام پڑھتا ہے اللہ رب العزت میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی بندہ درود و سلام پڑھ کر یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے بات کر دی، اس کا رد عمل کیا ہے؟ میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ وہ کہندے نا یہ اسی طرح پڑھنی سی پڑھ لی، قبول کرنا نہ کرنا دا کام ہے، جنا سمجھ لے کہ میں درود شریف پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، نہیں۔ سرکار نے پوری توجہ نال، پورے عقیدت محبت نال، پورے ایمان دے نال ایمان پکا کر کے سرکار نے سن لیا، سرکار تک میری چیز پہنچے، سرکار سن رہے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت چلتے ہوئے ایک چوراہے کے پاس آئے، ایک عرابی دیہاتی یعنی حاضر ہوئے۔ جب وہ آئے انہوں نے سلام کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم فرمائیں۔ فرمایا یہ جو آسمان ہے اس کے کناروں پر فرشتوں کا ہجوم تھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ عرض کی حضور میں آپ کی ذات پر درود پڑھ رہا تھا۔ کہ فرشتیاں دا ہجوم، سرکار میں فرشتیاں کی پڑھ رہے ہیں؟ فرشتیاں دا بڑا ہجوم سی۔ عرض کی سرکار تھوڑے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم اس کی برکات کی بات کرتے ہیں تو درود کے حوالے سے ایک مارکۃ الآراء کتاب دلائل الخیرات شریف، اتنے پہ دلائل الخیرات شریف کتاب، اے حضرت امام سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ، بڑے اچھے بزرگ ہوئے، جا رہے سن تو وضو واسطے پانی دی ضرورت سی، پانی نہیں سی ہے۔ آپ دیکھے ایک کنویں دے کول گئے تے ڈول تے رسی نہیں پانی کڈن واسطے، سامنے مکان سی، اتنے گئے دستک دی، ایک لڑکی آئی کہنے لگے سانو ڈول تے رسی چاہیے، کی کرنا ہے؟ پانی کڈنا ہے وضو واسطے۔ کہنے لگے ایڈا بڑا بزرگ ہے تو ڈول تے رسی دا محتاج ہے تو پانی لین واسطے؟ انہیں اپنی تھک سٹی
ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਕੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। آپ نے وہ پانی لے کے وضو فرما لے، استعمال کر لے جنہ چاہیے سی۔ آپ فرمان لگے کہ تو اے تاثیر اے برکت کتوں حاصل کیتی ہے کہ تیری تھک دے وچ اتنا اثر ہے، تیرے لعاب سے اتنا اثر ہے۔ انہیں کہا کہ میں اے دروس شریف کثرت نال پڑھنی ہے۔ وہ دروس شریف اس کتاب دے وچ لکھیا ہے۔ تو امام سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوری کتاب لکھ دیتی دروس شریفاں تے۔ جتنی بھی حدیثاں دے وچ کتاباں دے وچ درود شریف لکھے گئے نے سارے اکٹھے کر کے وہ لکھ دیتے ہیں، اور بہت زیادہ فضیلت ہے وہ یعنی ہر دن دا علیحدہ علیحدہ وہ حصہ ہے کہ حزب حصہ انہوں کہتے ہیں، کچھ حصہ لا لو تسی لا لو کنے وہ 25 صفحے نے تقریباً ایک حصے دے کہ پیر والے دن اے پڑھنا ہے، منگل والے دن اے پڑھنا ہے، بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ پیر نو دو پڑھنے نے آخری وہ دعاواں نے ساریاں پڑھنے والے واسطے لکھنے والے واسطے دعاواں نے تے درود شریف نے تے پھر پہلا پھر پڑھنا۔ اس طرح چلدا رہندا سرکل۔ الحمدللہ بڑے عرصے تو میں پڑھ رہا ہوں، میرے پیر و مرشد پڑھتے سن، میں بھی پڑھنا، سارے شجر شیش پڑھن دا اس بزرگان دین اولیاء کرام تقریباً سارے ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ درود ہی وچ ہی شامل ہے۔ جیڑی وہ لڑکی جڑا پڑھتی سی تے جدی امبر یہ تاثیر ظاہر ہوئی سی، تو سارے ہی درود شریف جنہیں بھی کتاباں دے وچ لکھے گئے ہیں، اس تو پہلے جنہیں بھی لکھے جا چکے سن سارے انہوں نے سارے جمع کرتے ہیں، وہ کتاب ہی پوری لکھتی۔ پھر انہوں قبولیت بڑی حاصل ہے کہ بزرگان دین انہوں پڑھ رہے ہیں۔ اے درود تاج دیکھ لو، درود تاج لکھیا گیا ہے تے سرکار دی بارگاہ جیسے روحانی طور تے پیش کیتا گیا تے آپ بڑے خوش ہوئے، آپ دی بارگاہ درود قبول ہو گیا۔ اس لیے دنیا دے وچ کتنا زیادہ درود تاج پڑھیا جا رہا ہے۔ تو درود شریف دیاں بہت زیادہ فضیلتاں نے، برکتاں نے، تو کنا درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور اونا دی امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ دی قبر چو اجے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ شان مل گئی انہوں وہ درود شریف دی برکت ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کس قدر قابل توجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رحمتیں اترتی ہیں اس کی مرضی سے، مرضی ہے کم پڑے یا رحمتیں جو آ رہی ہیں پڑھنے والے دی مرضی ہے بھی وہ رحمتوں نو ودا لے یا گھٹا لے، ہن گھٹ پڑے یا تھوڑا پڑے تے وہ مرضی تے منحصر ہے نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ درود پڑھے، جتنا وہ درود پڑھے گا اتنا ہی قرب حاصل ہوگا۔ اب وہ تصور کر لے کہ قرب کس کا ہے اور کتنا قرب ہونا چاہیے۔ درود کی کثرت کرے گا اتنا ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ ملا علی قاری بہت بڑے عالم ہوئے ہیں اپنے وقت دے، انہوں نے کتاب شفا شریف، اس کے اندر واضح ہے کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کو نماز پڑھتے ہو تم مخاطب کر کے سلام عرض کرتے ہو۔ یہ وہی ذات ہے صرف جنہوں نے مخاطب کر کے سلام پڑھیا جاتا ہے نماز کے اندر۔ امام حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں علامہ طیبی کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کو آپ مخاطب کر کے ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہو۔ نماز کے اندر کسی اور کو مخاطب کر کے سلام کرو گے تو تمہاری تو نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ دکھ درد کے ماروں کو دکھ یاد نہیں رہتے، وہ یہی ٹائم ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہو تو تمہارے دکھ درد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب ایک بہت عالم صحابی سن، بڑے صحابہ کرام انہاں کول پڑھتے سن، وقت دے اس ویلے دے مفتی سن، بہت علم سی اللہ انہاں نوں دیتا۔ انہوں نے عرض کی حضور میں اس طرح دعائیں کرتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں چوتھا حصہ پر درود پڑھنے کے لیے مختص کر دیتا ہوں۔ درود شریف دی فضیلت سنی تے عرض کر دینا سرکار میں سارا کچھ کرنا تے دعاواں بھی انہاں دے وچوں سارے کچھ دے وچوں چوتھا حصہ جڑا درود شریف پڑھنے واسطے وقف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی عمل تو تمہارا اچھا ہے، اگر بڑھانا چاہو تو بڑھا سکتے ہو۔ انہوں نے عرض کی تو پھر اس طرح کرتا ہوں آدھا وقت دعاؤں کے لیے اور آدھا وقت درود شریف کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے، اگر تم بڑھانا چاہو تو اور بھی بڑھا سکتے ہو۔
انہوں نے 2/3 کی بات کی، حضور 2/3 درود شریف کے لیے کر لوں، میں یہ تو اس سے بھی بہتر ہے، اگر اور بڑھانا چاہو تو اور بھی بڑھا سکتے ہو۔ عرض کی حضور میں ساری دعائیں چھوڑ دوں اور سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا رہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی کام کرتے رہو گے تو تمہارے تمام دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ درود جامع الدعا ہے، یعنی کوئی بھی ہر چیز مداوع ہے، ہر دکھ تکلیف دا۔ اس تو بعد پھر ساری باقی دعاواں چھڈ گئے، ورد وظیفے چھڈ گئے، درود شریف ہر وقت پڑھتے رہتے، جدوں بھی کوئی تکلیف ہونے درود شریف کی کثرت کرتے سن، وہ معاملہ جڑے حل ہو جاتے سن۔ تو آپ کسی دکھ تکلیف میں دعا کرتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے اور بعد دعا درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کی برکت سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جس دعا دے نال اگے پیچھے درود شریف نہ پڑھے جائے وہ دی کوئی گارنٹی نہیں قبولیت دی ہوئے کہ نہ ہوئے، لیکن جس دے پہلے اور بعد درود شریف پڑھا جائے وہ دی گارنٹی ہے کہ وہ دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماندا ہے۔ تو فردوس الاخیار دے اندر حدیث امام دہلوی تو بیان فرماتے ہیں جو آدمی محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ درود پاک محفوظ کر لیتا ہے۔ جب یہ فوت ہو جائے گا اور قبر میں جائے گا تو اس فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود و سلام کے تحفے بھیجے ہیں، تم اس کی قبر پر جاؤ اور اس طرح سے مجھ سے دعائیں کرتے رہو کہ اس کی قبر میں بھی آنکھیں ٹھنڈی رہے، وہ واسطے دعائیں کرتا رہتے ہیں، فرشتے نے حکم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے زندگی بھر یہ معمول رکھا کہ میں صرف اللہ کی فرض ادا کروں گا، باقی سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ اس کی برکت یہ رہی کہ نہ ان کو کوئی بیماری لگی، نہ کوئی اور تکلیف آئی، اگر کہیں آزمائش آئی تو وہ اور کوئی علاج نہیں کرتے تھے، صدق دل سے درود و سلام عرض کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ ملائکہ سیاحین ہیں جو تمہارے لیے مقرر ہیں، وہ تمہارے درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی ہے، روحانی پاکیزگی بھی حاصل ہوگی اور جسمانی ظاہری پاکیزگی بھی تم اس درود کے ذریعے تمہیں حاصل ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے پاکی اور غسل ہوتا ہے، مومنین کے جو دل ہیں ان کے زنگ کا اور ان کی میل کا کیا علاج ہے؟ وہ یہ کہ مجھ پر درود و شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر دل کا نفاق اور منافقت درود ختم کرنا چاہتے ہو کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارے دل سے نفاق نکل جائے گا، منافقت۔ قیامت کے دن درود شریف پڑھنے والوں کو کیا ثمرات ملیں گے؟ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں ایک عجیب منظر دیکھا، میرا ایک امتی ہے پل صراط پر کھڑا ہے، کبھی وہ لڑکھڑاتا ہے کبھی لٹک جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتنے میں اس کا پڑھا ہوا درود آیا اور اس نے آ کر پل صراط پر کھڑے اس شخص کا ہاتھ تھام لیا اور اس کو پکڑ کر پل صراط سے پار کروا دیا۔ روشی رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، امام رضا خلیلوی رحمۃ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سلامتی دے دعا یا اللہ میری امت سلامتی نہ گزار دے، سلامتی نہ رب سلم یا رب سلم یا رب سلم، سرکار تے دعوا دے دیں وجد کر دیں پل تو گزر جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے میری قبر پر درود پڑھا اللہ ایک فرشتہ کو مقرر کرتا ہے، وہ مجھ تک درود پہنچاتا ہے، اس درود کا اثر دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا، قیامت کے دن درود کی وجہ سے میں اس کا گواہ بھی ہوں گا اور شفیع بھی ہوں گا، میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس سارے معاملہ جتنے بھی نے اور دی توفیق دے نال ہی نے، اس دی توفیق تو بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فضائل جڑے نے مختصر ٹوٹل تو نہیں بیان کیتے جا سکتے، مختصر فضیلتاں نے جو کہ میں گوش گزار کرتی ہیں نے بھائیاں دے، تو کوشش کر کے کثرت دے نال درود شریف پڑھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ